کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا شخص جس کا کام انصاف دینا تھا، جس کے ہاتھ میں قانون تھا، وہی شخص اپنی ہی بیوی اور اپنی معصوم بیٹی کا قاتل نکلا؟ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ پاکستان کی پولیس ہسٹری کا سب سے خوفناک اور لرزہ دینے والا کیس ہے۔ آج ہم آپ کو ڈی ایس پی عثمان حیدر کے اس کیس کے وہ حقائق بتائیں گے جو نہ میڈیا نے مکمل دکھائے اور نہ ہی عوام آج تک جان پائی۔ اور اس کہانی میں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جہاں قاتل اپنی بیٹی کی نماز جنازہ اپنے ہی دفتر کے سامنے ہوتے دیکھتا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کیس ثابت کرتا ہے کہ قتل کبھی چھپتا نہیں۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر اس وقت کانا تھانے میں انویسٹیگیشن اونک کا حصہ تھا، اور جس دن یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا اسی دن اس کے پاس آپریشن کا مکمل چارج بھی تھا، یعنی تحقیق بھی اسی کے ہاتھ میں اور مجرم بھی وہی۔ اس نے اپنی بیوی کو گولی مار کر قتل کیا اور اپنی معصوم بیٹی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش قصور کے نالے میں پھینک دی۔ سوچیں، ایک باپ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ عثمان حیدر نے ثبوت مٹانے کے لیے دو مختلف اضلاع کا انتخاب کیا۔ بیٹی کی لاش قصور کے نالے میں، بیوی کی لاش کالا شاہ کاکو کے قریب نالے میں۔ لیکن کہتے ہیں نا، خون بولتا ہے۔ بیٹی کی لاش بہتی ہوئی واپس کانا تھانے کی حدود میں آ گئی، جہاں عثمان حیدر خود انچارج تھا۔ انتہائی صفاقی کا عالم دیکھیے، اس نے اپنی بیٹی کی لاش کو لاوارث مرد لکھوایا اور موت کی وجہ گولی کی بجائے چاقو درج کروائی۔ حد تو یہ ہے کہ تھانے کے اندر ڈی ایس پی کے اپنے دفتر کے سامنے اس کی بیٹی کا جنازہ پڑا گیا اور یہ ظالم باپ اپنے دفتر میں بیٹھا سب دیکھتا رہا۔ جس بیٹی کو وہ مار کر آیا تھا، اس کی میت اس کے اپنے سامنے تھی، مگر اس کا دل نہ لرزا۔ پولیس ٹیم کو شک تو تھا، مگر عثمان حیدر خود ایک پولیس افسر تھا، وہ جانتا تھا کہ تفتیش کیسے گھمائی جاتی ہے۔ لیکن رات 12:30 بجے ڈی آئی جی کی طرف سے بھیجی گئی چند تصاویر نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ تصاویر عثمان حیدر کی سرکاری گاڑی کی تھیں۔ جب فارنزک ٹیم نے گاڑی کی سیٹوں کے کور اتارے تو نیچے موجود فوم انسانی خون سے لدی ہوئی تھی، تقریباً 1.5 لیٹر خون۔ یہ وہ ٹھوس ثبوت تھا جس نے عثمان حیدر کے ہوش اڑا دیے۔ جب ایس پی ڈاکٹر ایاز نے اسے یہ تصویریں دکھائیں تو اس شاطر افسر کی باڈی لینگویج بدل گئی۔ اس نے 10 منٹ مانگے، ایک آخری سگریٹ پیا، اپنے وکیل کو فون کیا اور کہا، بس اب میں ان سے بات کرنے لگا ہوں۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا، شدید دھند کے باعث موٹر وے بند تھی، لیکن پولیس نے زبردستی راستہ کھلوا کر اس مقام کا رخ کیا جہاں اس نے اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی۔ گاڑی کے اندر ایس پی نے عثمان حیدر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائے۔ کالا شاہ کاکو کے قریب جب وہ مقام آیا تو منظر ہولناک تھا۔ 10 دن گزر چکے تھی، اس کی بیوی کی لاش کو جنگلی جانور اور کتے کھا چکے تھے۔ وہ لاش جو کبھی ایک گھر کی مالکن تھی اب پہچان کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ یہ سب اس شخص نے کیا جسے لوگ محافظ کہتے تھے۔ عثمان حیدر نے 3 مہینے تک پولیس اور اپنے سسرال والوں کو گمراہ کیا، کیس کو الجھایا، لیکن سچ چھپ نہ سکا۔ آج وہ سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کا منتظر ہے۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ وردی کا غرور اللہ کے انصاف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ محافظ جب شکاری بن جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ اس صفاق قاتل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی آواز اٹھائیں۔ مزید انویسٹیگیٹ ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔